میرا بس چلے تو میں ادھر ہی تجھے سارا حساب کتاب چکتا کر لوں، پر مجبور ہوں۔ لیکن میں ابھی تیری وہ درگت بنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گا۔ اسی لیے خود کو میرے ہاتھوں عذاب میں پڑنے کی بجائے مجھے سیدھی طرح سے نادو کا پتہ بتا دے۔ نادو کے بارے میں جو میں نے بتا دیا وہی سچ ہے۔ میں نے پھر اسے بہکانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے اب نادو کی طرف سے فکر و تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ منیرہ گگل جیسے سفاک اور درندہ صفت آدمی کا ساتھی ہی نہیں، اس کا بہنوئی بھی تھا، اور نادو نہیں جانتی تھی کہ اس نے نادانستگی میں ہی صحیح اپنے گلے کیسی بھیانک مصیبت ڈال لی تھی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ گگل پر اس وقت خون سوار تھا، تاہم میں اس کے بات پر استضاحیہ انداز میں ہنسا، پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ میری ان باتوں کو سمجھ لے گا یا مجھے موت کے گھاٹ اتار ڈالے گا؟ ہا ہا ہا، گگل نے ایک کہکا لگایا۔ اپنے انجام سے تم خوب واقف ہو، اور اپنے انجام کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے بھی طنز کیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، مگر شاید اسے میرے سلسلے میں ایسی کوئی خاص ہدایت دی گئی تھی کہ مجھے زندہ وڈے چودھری کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، ابھی تو تم سے چھوٹے چودھری نے حساب لینا ہے، اور وہی تمہیں صادقہ آباد لے کر جائے گا۔ گگل غراتے ہوئے بولا، لیکن اس سے پہلے تجھے نادو کے بارے میں بتانا ہوگا۔ نادو نے اپنے اور میرے دفاع میں منیرے کا قتل کیا تھا اور میری بھی جان بچائی تھی، اسی لیے اس کے بارے میں گگل جیسے درندے کو میں کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس وقت راجن پور میں تھی، اور شاید اب تک اس نے بختیار سے نکاح بھی پڑھوا لیا ہوگا۔ نادو سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا مجھ سے۔ میں نے پھر چالاکی سے کہا، وہ کراچی جا چکی ہے۔ گگل اچانک ہی تیش تلے بل کھا گیا اور اس نے لات چلا دی جو میرے چہرے پر پڑی۔ میں چارپائی پر الٹ گیا اور پھر سیدھا ہو کر خونخوار نظروں سے گگل کی طرف دیکھنے لگا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دفعتاً مجھے اس کی انگلی لبلبے پر متحرک ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً مجھے زخمی کرنے کے موڈ میں تھا۔ بر وقت ہی میرے جسم میں جیسے برقی لہر دوڑ گئی۔ گولی چلی تھی، دھماکہ بھی ہوا، مگر تب تک میں اس کی نیت بھانپتے ہی چارپائی سے پلٹی کھا چکا تھا۔ یہی نہیں، دوسری جانب ننگی اینٹوں کے فرش پر آتے ہی میں نے چارپائی کی بائی پر دونوں ٹانگیں جوڑ کر اسے پوری طاقت سے گگل کی طرف اچھال دیا۔ چارپائی بڑی تھی، وہ زیادہ تو فضا میں نہیں اچھل سکی، البتہ وہ گگل پر اس طرح جا پڑی کہ وہ اس میں چند لہجے کے لیے الجھ کر رہ گیا۔ میرے پاس گگل پر دوبارہ حملہ کرنے کا وقت نہیں تھا، بجوز اس کے کہ اپنی جان بچاتا، اور یہی میں نے کیا۔ لپک کر اٹھ کر جدھر جانے کا موقع ملا اسی طرح تیزی سے دوڑ گیا۔ عقب میں پھر گولی چلی۔ عمارت کے محدود ماحول میں گریدار دھماکہ ہوا، اور جس کمرے کی دیوار کی آڑ کے نزدیک میں پہنچا تھا، اسے گولی اچھٹ کر موت کی جھپک دیتی میرے چہرے کے قریب سے گزر گئی۔ سیمنٹ کے ریزے میرے چہرے سے ٹکرائے۔ آنکھوں کو ان سنگریزوں سے بچاتے ہوئے میں فوراً دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ تو بچ کر نہیں جا سکتا حرام زادے! گگل کی شعلہ بار دھاڑ سنائی تھی۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح بپھرا ہوا تھا۔ وہ پستول بدست تھا اور اس کے سر پر خون سوار تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ انتقام سے اندھا ہو کر مجھے ہلاک بھی کر ڈالتا، اسی لیے وہ اس وقت میرے لیے بے حد خطرناک تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مفر کی کوئی راہ تھی اور نہ ہی کوئی ایسی ٹھوس یا آہنی شے جس سے میں کوئی کام لے سکتا۔ ادھر گگل کے قدموں کی سرسراتی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ تو نہتا ہے، بے موت مارا جائے گا، باہر نکل! اس کی قہر میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ میں زمین پر تھا، اس کا سایہ بن رہا تھا۔ دم کے دم میں نے اس کی نزدیکی کا اندازہ لگایا اور خود بھی دیوار کی آڑ لیے قریب ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس کا سایہ قریب ہوا، میں نے بجائے پورے قد سے اس کے سامنے آنے کے جھکائی دیتا ہوا پھرتی کے ساتھ آڑ سے یوں نکلا جیسے کوئی جھاڑیوں میں چھپا چیتا شکار پر جھپٹتا ہے۔ حسب توقع گگل نے بے اختیار بدک کر گولی چلا دی۔ اس کی تیسری گولی بھی ضائع ہوگی اور تب تک میرا جھکا ہوا سر اس کے پیٹ تک پہنچ چکا تھا، اور اس کی ضرب سے میں نے اسے چند قدم پیچھے دھکیل دیا۔ وہ گڑبڑایا اور اسی عالم میں اس کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ میں اسے کبڈی کے سٹائل میں لیتا ہوا زمین پر گرا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مدھم تاریکی میں کہیں لڑک گیا۔ میں نے اس کے جبڑے پر گھونسے کا وار کیا۔ ڈیل ڈول میں ہم دونوں ایک ہی جیسے تھے، بلکہ مجھے اعتراف تھا کہ گگل کچھ سوا ہی تھا۔ اس نے چوٹ ضبط کی، شاید اسے مجھ پر کچھ زیادہ ہی تیز تھا۔ میرے ہاتھوں زیر ہونے کو وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنا ایک گھٹنا چلا دیا جو میرے پیٹ پر لگا۔ ضرب خاصی تھی اور جس نے چند لہجے کے لیے میرے حواس مختل کر ڈالے، اور اسی ذرا سی مہلت سے رزیل نے دوبارہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مکہ بھی میرے چہرے پر جڑ دیا۔ اس کے ہتھوڑے جیسے بھاری ہاتھ کے مکے نے میرا جبڑا ہلا کر رکھ دیا، مگر یہ وقت چوٹے سہلانے کا نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور خطرناک حریف تھے۔ ایک ذرا جنبش غفلت ہم دونوں میں سے کسی ایک کو قبر کے اندھیروں میں دھکیل سکتی تھی۔
ہم دونوں ابھی تک فرش پر نابرد آزما تھے۔ میرے منہ سے نکلنے والی کراہ گراہٹ میں بدلی اور اس کے ساتھ ہی میں نے گردن گھما کر اپنی پیشانی کی ٹکر اس کے ناک پر رسید کر ڈالی۔ وہ بھی درد سے کراہ مگر اس نے پلٹی کھائی اور میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنا جسم ایک خاص انداز سے سکیڑتے ہوئے اسے خود سے کچھ پرے اچھال دیا۔ یہی میرا پلس پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ وہ پہلو کے بل جا پڑا اور اس کی پشت میری لات کی ایک زبردست ٹھوکر کی زد میں آ گئی، جس سے میں نے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے قدر نچلے حصے پر ٹھوکر رسید کر دی۔ ریڑھ کی ہڈی کا قدر نچلا حصہ مقابلتاً اوپری حصے کی چوٹ یا کسی ضرب سے جلد ٹوٹنے اور عمر بھر کی معذوری دینے کے لیے کافی حد تک نازک ہوتا ہے۔ نتیجے میں گگل کے حلق سے کریہا انگیز چیخ ابھری۔ کوئی اور ہوتا تو وہ میری اس خاص انداز کی ضرب سے اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوا چکا ہوتا، مگر گگل بہت سخت جان تھا۔ لیکن یہ بھی ضرور ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس ضرب نے اسے بے حس و حرکت کر دیا تھا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کا پستول تلاش کر لیا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے سلیم وغیرہ یا کوئی گماشتہ یہاں آ سکتا تھا۔ میں چاہتا تو اس موذی کو اسی وقت پشت پر گولی مار کر واصل جہنم کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا اور اسے للکارا۔ گگل، بازی پلٹ چکی ہے، سیدھے ہو جاؤ، کھڑے مت ہونا ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ فرش پر پڑے پڑے کراہ کر سیدھا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس کی کمر پر واقعی میری لات کی ضرب نے زیادہ نہیں تو کسی حد تک گل کھلا دیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے بڑی چابک دستی سے اس کے لباس سے اپنا پستول نکال لیا اور اسے اسی طرح رینگ رینگ کر اسی اسٹور کمرے کی جانب بڑھنے کا حکم دیا جدھر کچھ دیر پہلے میں مقید تھا۔ اس نے میری بات نہیں مانی تو میں نے اسی جگہ دوبارہ شدید ضرب لگائی اور ہولناک غراہٹ سے بولا، میں تمہیں معذور کر ڈالوں گا گگل، ضد مت کر اور میرا حکم مان، اسی کو غنیمت سمجھ کے میں تیری جان نہیں لے رہا۔ وہ کراہا بلکہ مجھے لگا وہ بھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر معذور رہا۔ ناچار اسے میرا حکم ماننا پڑا۔ اسی کمرے میں بند کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کا پستول وہیں تاریکی میں پھینک کر عمارت سے باہر نکل آیا۔ ایک طرح سے گگل کی آمد نے میرے لیے ایک آسانی پیدا کر دی تھی۔ اس کی بائک میرے کام آ گئی تھی۔ چابی اس سے لینے کی زحمت کیے بغیر ہی میں نے اگنیشن سوئچ کی تاروں سے تکنیکی چھیڑ چھاڑ کر کے اسے اسٹارٹ کر لیا اور رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گیا۔ مجھے جگہ پہنچنے میں بمشکل چند منٹ درکار تھے جہاں میری کار کھڑی تھی۔ سڑک سنسان تھی، اس لیے بائک کو فل رفتار سے دوڑانے لگا۔ ابھی میں نے بمشکل چند ہی میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ میں بری طرح چونک پڑا اور جلدی سے اپنے بائک کی ہیڈ لائٹس آف کر کے اسے سڑک کے کنارے لے آیا۔ پہلا خدشہ میرے ذہن میں یہی ابھرا تھا کہ یہ لوگ یا ان میں سے کوئی ایک آدھ واپس نہ لوٹ رہا ہو، لیکن شاید لگتا تھا کہ انہیں بھی اپنے سامنے سے آنے والی ایک بائک کی ہیڈ لائٹ نظر آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس گاڑی کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ میں نے فوراً ممکنہ خطرے کے پیش نظر پستول نکال لیا تھا۔ سانس روکے میں اس گاڑی کو لمحہ بلمحہ قریب آتے دیکھتا رہا اور جب وہ بالکل نزدیک پہنچی تو میں نے لبے سڑک قدرے نشیب سے دیکھا۔ اگلے ہی میں مسرت تلے میرا دل یکبار کی زور سے دھڑکا۔ یہ جگنو کی گاڑی تھی۔ میں فوراً آؤٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کار میں موجود جگنو وغیرہ نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اور فوراً ہی وہ نزاکت اور راڈے سمیت کار سے نیچے اتر آیا۔ سہراب، تو یہاں ٹھیک تو ہے نا تو؟ جگنو یکدم میری طرف ہاتھ پھیلائے لپکتے ہوئے تشویش تلے بولا۔ ہم بغل گیر ہو گئے۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، کہانی لمبی ہے، واپس پلٹو، میں نے کہا۔ ہم روانہ ہو گئے۔ راہ میں اپنی کار بھی میں نے دیکھ لی تھی۔ جگنو اسی کار کی ڈائریکشن اور محتاط اندازے سے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی کار سنبھالی اور تھوڑی دیر بعد ہم سب فارم ہاؤس میں تھے۔ میں نے جگنو کو ساری کتھا سنا ڈالی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے ملے جلے آثار پیدا ہوئے۔ اور یار، تو اس قدر خطرناک دشمنوں کے بیچ گر گیا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں، جگنو بولا۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ اپنا کوئی آدمی تیرے پاس بھی دوں تجھے لینے کے لیے۔ یہ سب میرے لیے غیر متوقع تھا یار، میں نے سر جھٹک کر پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ جب حالات ایسے ہوں تو سب کچھ غیر متوقع ہی ہوتا ہے، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ ہاں، بات تو تیری بھی غلط نہیں، احتیاط کر یار، تیرے گرد دشمن جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ تفکر امیز تشویش سے بولا۔ یہ بتا رانگا بابا کس حال میں ہے؟ اس قبیل سے ملا تو؟ میں نے مقصد کی بات پر آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ واقعی کوئی شعبدہ گر ہے یا پھر سفلی علم کا ماہر؟ جواب میں جگنو پرغور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سائیں، اس مردود نے پورے کمرے میں بڑی ہی سڑی ہوئی گندی بدبو پھیلا رکھی ہے، جگنو کے بجائے راڈا حسب عادت درمیان میں بولا۔ میں راڈا اور نزاکت کے کہنے پر اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر کمرے میں اسے دیکھنے گیا تھا۔ جگنو بولا، لیکن اللہ معاف کرے، کپڑا منہ اور ناک پر چڑھانے کے باوجود بھی بڑی سخت بدبو اس کمینے نے کمرے میں پھیلا رکھی ہے۔
ऐसी कि जी उलटने को आता था। इस बदबख्त से 2 घड़ी बात करना तो दरकिनार, वहां खड़ा होना भी 2 बार हो गया। बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त और गंदी फिजा थी और मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर निकला। तब भी कई मिनट बाद मेरी हालत बेहतर हुई। जुगनू की बात सुनकर मैंने परेशानी तले अपने होंठ भींच लिए, मगर यह भी सोचो शुक्र है कि वो गंदी सड़ी बदबू अभी तक शैतान के कमरे तक ही महदूद है। अगर वो यहां हर जगह फैल गई तो। नजाकत ने एक और खदशे का इजहार करते हुए अभी इतना ही कहा था कि अचानक रुककर वो अपनी नाक सुकेड़ने लगा। हम भी खामोशी से उसकी तरफ देखने लगे। बेड़ा गर्क दफातनी नजाकत और राडे के मुंह से एक साथ बरामद हुआ। इस खबीस शैतान ने यहां भी बदबू फैलाना शुरू कर दी। मैं और जुगनू चौंक पड़े, फिर निशिस्तगाह की फिजा को सूंघा और बुरी तरह लरस गए। बदबू की लपटें उठना शुरू हो गई थीं। अगरचे अभी काबिले बर्दाश्त थीं, लेकिन बावसफ इसके इतनी भी बदबू ची उलटने को काफी थी। बाहर भागो, राडा घबरा कर बोला। नजाकत भी इसके साथ पर तोलने लगा तो जुगनू डपट कर इन्हें झिड़का और मेरी तरफ देखकर बोला, ये क्या भला उठा लाए हो सोराब, अब क्या करें? उल्टा ये मरदूद तो हमारे गले पड़ गया है। हाजी करना क्या है, उठाकर इस गलाजत के ढेर को बाहर फेंको, राडा बोला। साथ ही नजाकत ने भी गिरहा लगाई, पर इसे उठाएगा कौन और उसके करीब कौन जाएगा? तुम दोनों अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? जुगनू ने कहर आलूद लहजे में इन दोनों की तरफ घूर कर कहा। वो खुद झल्लाया हुआ था। हकीकत यह थी कि मैं भी इस अजीब और गरीब सूरत हाल से परेशान हो गया। रांगा जरूर कोई बड़ा शोबलाबाज था। उसने अपने बचाव के लिए ही यह गलीज हरबा आजमाया होगा। काली लहर के कारिंदे वाकई काले और स्याहकार ही थे। सुबह सादिक हो चुकी थी। हम थोड़ा बहुत नाश्ता जहर मार कर चुके थे। इधर बदबू लम्हा ब लम्हा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। बिलाकर मैंने पुरतैश अंदाज में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं जाकर इस शोबलाबाज को अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी बात सुनकर यकायक नजाकत और राडा के चेहरे पर जल्जले के आसार उमड़ आए। इन्हें डर था कि कहीं मैं इन्हें भी अपने साथ चलने का न कह दूं। यार ठहर, जुगनू ने मुझे रोकने के अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है इसे गोली मार देते हैं, इससे क्या फायदा होगा? मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, तुम्हारे भाई अदील के कातिलों का सुराग कैसे मिलेगा? हाँ ये बात भी है। जुगनू उलझ सा गया, लेकिन तुमने इनका ठिकाना तो ढूंढ लिया है ना, हम कोई और शिकार उठा लाते हैं। जुगनू ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने हैरत से कहा। रांगा बाबा मुझे काली लहर का एक अहम कारिंदा लगता है। अभी तो काली हवेली की मैडम लच्छी का भी पता लगाना है। मुझ पर तो अभी यह खुदा खुला है कि ये लोग मेरे और तुम्हारे भी दुश्मन बन चुके हैं। इन पर काबू पाना और कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो हमें इनकी जड़ों पर वार करना होगा। जुगनू को एकदम जोश सा आ गया। इसने डरे सहमे खड़े नजाकत और राडे से कहा, फौरन 4 अदद ऐसे मास्क या कपड़ों का बंदोबस्त करो जो हम सब अपने चेहरों पर लपेट सकें, जल्दी। इस रांगा बाबा की ऐसी की तैसी। हम भी। नजाकत और राडा ने मुसमुसी सी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखा तो जुगनू ने इन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरा। इन दोनों ने एकदम जो हुक्म साइया कहा, अभी इन्होंने इतना ही कहा था, गतफतन एक छनाका हुआ। हम सब बुरी तरह चौंक पड़े। निशिस्तगाह की खिड़की से कोई अजीब सी शय उड़ती हुई अंदर आ गिरी। हम सब यक बयक बुरी तरह उछल पड़े। वो गोल हांडी थी जो फर्श पर गिरते ही टूट गई और फिर इसके अंदर से लातादाद जहरीले चितकुबरे, सांप और कीड़े मकोड़े निकलकर इधर उधर रेंगने लगे। भागो, राडा चिल्लाया। नजाकत उससे लिपट गया। हम दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। वहां से निकले 2 और शनाके हुए। 2 मजीद हांडियां खुले लाउंज में आन गिरी। इनके अंदर से भी लातादाद संपोलियों और बिच्छू निकलकर दाएं बाएं रेंगना शुरू हो गए। यह बड़ी हौला देने वाली सूरत हाल थी। इस वक्त यहां ऐसी सख्त बदबू फैल चुकी थी कि जी उलटने लगा था। बाहर भागो, जुगनू चिल्लाया। हमारे पास बेशक हथियार थे, मगर वह हम इन पर इस्तेमाल करने से कासिर थे। हमने बाहर की जानिब दौड़ लगाई। इसी वक्त बंद कमरे के अंदर से रांगा बाबा की शैतानी कहकों की आवाजें आने लगी। फिर तो जैसे फार्म हाउस की इस इमारत के अंदर गोया हांडियों की बारिश होने लगी। फार्म हाउस में हांडियों की बारिश के पेश नजर हम दरवाजे की तरफ दौड़े और उसे खोलकर बाहर भागे। सुबह सादिक का सवेरा चारों तरफ फैल चुका था। मैंने अपने हवासों पर काबू पर रखा था, लिहाजा मैं समझ चुका था कि रांगा बाबा के चेलों को यहाँ की खबर हो चुकी थी और इन्होंने ही कोई शोभदागरी दिखाई होगी। यही वजह थी कि मैंने दौड़कर इमारत के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया, मगर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां मुझे कोई भी जी नफ्स नजर नहीं आया। मेरी देखा देखी जुगनू ने राडा और नजाकत से भी यही कहा था, बल्कि खुद भी यही किया था। इन्होंने पिस्तौल भी निकाल लिए थे ताकि कोई भी मशकूक फर्द दिखाई दे तो उसे शूट कर दिया जाए, मगर कोई होता तो मिलता। फिर वसी अहाते में आकर अपनी गाड़ियों के सामने हम चारों बुरी तरह हाँपते हुए इकट्ठे हुए और इमारत को घूरने लगे। साइया,
بہت خطرناک جادو کریں یہ لوگ، میں تو کہتا ہوں بھاگ چلو یہاں سے، نزاکت نے منمناتی ہوئی آواز میں مشورہ دیا۔ بکواس بند کر اپنی، جگنو نے اسے جھڑک دیا اور میری طرف دیکھتی ہوئی خاصی پریشانی سے بولا، اب کیا کریں؟ اس منحوس شیطان رانگا کو گولی مار دیں؟ پر سائیاں، اس شیطان کو گولی مارنے اندر جائے گا کون؟ راڈا ایک دم ڈر کر بولا، دیکھا نہیں اندر سانپ اور بچھو پھیل چکے ہیں؟ جگنو نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور بدستور مستفسرانہ نظروں سے میری جانب تکنے لگا۔ ایسے میں میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سانپوں اور بچھوؤں والی ہانڈیوں سے یوں خلا بول دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کالی لہر کے کارندے یہ سب چند سیکنڈ میں نمٹا کر رفو چکر ہو گئے ہوں گے تاکہ ہم ان کی جادوئی دہشت کے زیر اثر آ جائیں۔ میں نے فوراً راڈے اور نزاکت کی طرف دیکھا۔ وہ معصوم بکریوں کی طرح اس عجیب و غریب صورتحال سے سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تم دونوں کار لے کر ارد گرد کا چکر لگاؤ اور یہ کھوجنے کی کوشش کرو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کون لوگ تھے۔ ذرا بھی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو پکڑ کر ادھر لے آؤ۔ میری حکم پر دونوں نے مسموسی سی نظروں سے جگنو کی طرف دیکھا تو وہ بھی دھاڑ کر ان سے بولا، دفع ہو جاؤ، جو سہراب نے کہا ہے وہ کرو۔ وہ دونوں بدکے اور کار کی جانب دوڑے۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ رکھے تھے اور عمارت کی جانب میری نظریں جم کر رہ گئی تھیں۔ اندر سے ہنوز رانگا بابا کے شیطانی کہکوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میں نے دانت پیسے اور دل میں تہیہ کر لیا کہ چاہے یہاں ازدھوں کی بارش ہو جائے، رانگا بابا کو میں یہاں سے ہرگز نکلنے نہیں دوں گا۔ راڈا اور نزاکت چلے گئے تو میں نے جگنو سے کہا، دھوئیں اور آگ کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ ہو جائے گا، وہ جلدی سے بولا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے قریب میں کہیں جانا پڑے گا۔ کوئی پرواہ نہیں، چلا جا، میں نے کہا، میری کار لے جا اور دیر مت کر۔ پر تو یہاں؟ وہ متفکر ہو کر بولا، میری فکر مت کر، بس تو جا اور دھوئیں اور آگ کا بندوبست کر، جلدی، وقت نہیں ہے، میں ادھر ہی موجود ہوں، میں نے کہا۔ وہ میری کار لے گیا۔ وہ شاید آبادی میں کسی قریبی گھر یا واقف کار کے پاس جا کر آگ وغیرہ کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ میں عمارت کے بیرونی گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر احاطے میں کھڑا اسے یوں گھورے جا رہا تھا جیسے اندر کوئی عفریت موجود ہو اور ابھی وہ دھاڑتا ہوا چنگھاڑتا ہوا باہر نکلے گا، لیکن در حقیقت میں اندر سے ابھرنے والے رانگا بابا کے سما خراج کہکوں کو سن کر اندر ہی اندر بری طرح کڑ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنے شیطانی کہکوں کے شور میں میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ میں اسے مقید کر کے بھی بے بس نہیں کر سکا، بلکہ خود ہی بے بس ہو گیا۔ ایسے میں میرا جی چاہا کہ ابھی سانپوں اور بچھوؤں کی پرواہ کیے بغیر اندر جا گھسوں اور اس شوبدہ باز کا گلا دبا دوں۔ چونکہ میری یک ٹک برماتی سی نظریں عمارت پر جمی ہوئی تھیں کہ دفعتاً میں چونک پڑا۔ اندر پھوٹی ہوئی ہنڈیوں نے جو زہریلے اور خطرناک سانپ بچھو اگلے تھے وہ اب عمارت اور کھڑکیوں کے راستے رینگ رینگ کر باہر آ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں ذرا گھبرا سا گیا۔ اچانک ایک شائیں کی آواز کہیں قریب سے ابھری اور میں ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ کوئی سخت شے میرے سر کے پچھلے حصے سے ٹکرائی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہا تھا، پتہ نہیں بے ہوش بھی تھا یا جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا، کیونکہ آنکھ کھلنے پر میرے ارد گرد قبر کی سی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے خود کو زمین پر چت لیٹے محسوس کیا، ہلنے جلنے کی کوشش کی تاکہ دیکھوں میں آزاد تھا یا رسن بستہ۔ یکبارگی میرے اندر خول سا اٹھا۔ میں بندھا ہوا بھی نہیں تھا مگر اپنے جسم کے کسی حصے کو ہلانے جلانے سے بھی قاصر تھا، منہ خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ایک ذرا جنبش ہی کر لوں مگر بیکار۔ بے اختیار میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، اس کے بعد حلق پر زور دے کر چلایا، میں کہاں ہوں؟ یہاں کوئی ہے؟ دفعتاً مجھے یوں لگا جیسے میرا منہ بھی کھلا ہو اور میں چلانے میں جتنا زور لگا سکتا تھا وہ صرف بھی کیا تھا، مگر نہ میرے کانوں نے آواز سنی اور نہ ہی میرے حلق سے کوئی الفاظ برآمد ہوئے تھے۔